بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدنی علما نافعا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشی، عفت مآب میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے جس نے ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق بخشی اور صلاۃ تراویح قیام اللیل کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ آج کی تراویح میں 17ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں 2 سورتیں ہیں، ایک سورۃ الانبیاء ہے اور دوسری سورۃ الحج۔ پہلی سورت جو سورۃ الانبیاء ہے، اس کی شروعات اللہ رب العالمین نے لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کیا ہے۔ سورۃ الانبیاء، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کا نام ایک سورۃ الذکر بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ان انبیاء کا ذکر کیا ہے، ان انبیاء کا تذکرہ کیا ہے جن کے اوپر اللہ کا ذکر نازل ہوا، اللہ کی کتابیں نازل ہوئیں، یا ان لوگوں کا اللہ نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے جنہوں نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، اللہ کی کتاب سے منہ پھیرا، اللہ کی باتوں سے روگردانی کیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک اور برباد کیا۔ اور اسی وجہ سے اس میں 10 بار ذکر کا لفظ آیا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس صورت کے اندر نصیحت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت بہت قریب آ گیا۔ حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا۔ حساب کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یا تو حساب کا ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آ گیا ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل ما هو آت قریب، ہر آنے والی چیز، قیامت جو آنے والی ہے وہ بہت قریب ہے۔ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کئی بار کہا کہ بہت قریب ہے، تو یا تو قیامت مراد ہے، یا یہ کہ موت مراد ہے، موت کا وقت قریب آ گیا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پکڑنے لگتا ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، تو اس کے حساب کا وقت آ گیا ہے۔ تو لوگوں کو جگنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، لیکن ان کی حالت یہ ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور یہ غفلت میں اللہ کی باتوں سے اعراض کر رہے۔ غفلت کا مطلب یہ ہوتا ہے الذهول عن الشيء، کسی چیز کا ذہن سے نکل جانا، یہ غفلت کہلاتا ہے۔ اور اعراض بولتے ہیں صرف العقل عن الاشتغال بالشيء، کسی چیز میں عقل کو مشغول ہونے سے پھیر دینا، اس پر دھیان نہ دینا، یہ اعراض ہے۔ اور اللہ غفلت اور اعراض دونوں کو لا کر کے یہ ثابت کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین بتانا چاہ رہا ہے
کہ یہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے، یہ غیر شعوری طور پہ نہیں ہے، یہ انجانے میں نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جان بوجھ کر کے ایسا کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کے اللہ کی باتوں سے منہ پھیر رہے ہیں، یہ شعوری طور پہ اللہ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب بھی ان کے سامنے اللہ کی طرف سے کوئی نئی بات آتی ہے، ما یاتیہم من ربہم ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی ذکر آتا، کوئی نصیحت کی بات آتی، الا استمعوه وهم يلعبون، تو یہ کھیل کود میں سنتے ہیں۔ کھیل کود میں سننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کھیل تماشا بنا کر کے سنتے ہیں، اسے کھیل سمجھتے ہیں، یا یہ کہ یہ سنتے تو ہیں لیکن غفلت کی حالت میں سنتے ہیں، اس سے یعنی اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں، اور یہ ان کا دل اس ذکر سے غافل ہوتا ہے، لاہیۃ قلوبہم، اس طرح سے اس کو سنتے ہیں جیسے کہ ان کا دل کہیں اور ہے اور سن کہیں اور رہے ہیں، اور سننے کے بعد پھر اس پر ایمان لانے کے بجائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے، آپس میں یہ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شبہات اور ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا کہ اللہ نے جو ذکر نازل کیا اس پر ان کو ایمان لانا چاہیے، تو مشرکین نے کیا شبہ پیدا کیا؟ پہلا شبہ یہ پیدا کیا، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح انسان ہے، یہ تمہاری طرح انسان ہے، یہ شبہ پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے انہی آیتوں کے بعد اس کا جواب دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہم نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب کے سب انسان ہی ہیں، سب انسانوں کو بھیجا، مردوں کو بھیجا۔ ما ارسلنا من قبلك الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے سب مرد تھے، انسان تھے، ہم نے ان کی طرف وحی کیا، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے، اہل کتاب سے، کتاب والوں سے، علم والوں سے پوچھو۔ تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ جب مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا یہ تو انسان ہے، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے سب کو انسانی بنا کر کے بھیجا ہے، چاہے وہ انسان، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے جس کے ماننے کا عقیدہ رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام ہو، یہ سب کے سب انسانی۔ دوسرا اعتراض مشرکین نے یہ کہا کہ یہ جو نبی باتیں بتلاتے ہیں یہ لگتا ہے کہ جادو ہے، افتأتون السحر وانتم تبصرون، تم لوگوں کے پاس نگاہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ جو نبی باتیں بتلاتے ہیں یہ تو ایک قسم کا جادو ہے، ان کے کلام میں جادو ہے، ان کا کلام جادو ہے، بلکہ کہا کہ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہیں، یا اضغاث و احلام، کہ یہ تو صرف تخیلاتی باتیں ہیں، صرف خیالی باتیں ہیں، اور ان کے خیالات پریشاں کا یہ مجموعہ ہے۔ یہ دوسرا شبہ مشرکین نے پیدا کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے آگے کہا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، جو نبی ہمارے نبی جو باتیں بتلاتے ہیں یہ کوئی اٹکل پچو باتیں نہیں ہیں، یہ لایعنی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی خواب کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں بتلاتے ہیں جو ہم نے ان کے اوپر اتارا ہے، اس کتاب سے بتلاتے ہیں جو ہم نے ان کے اوپر نازل کیا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل کیا ہے، فیہ ذکرکم، انہی آیتوں کے بعد اللہ نے کہا اس آیت کے اندر فیہ ذکرکم، جس کے اندر تمہارا ذکر ہے، قرآن کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں ہو؟ عقل لگا کر کے دیکھو، قرآن پڑھ کر کے دیکھو، قرآن پہ غور کر کے دیکھو، تمہارا ذکر ملے گا۔ عنب بن قیس کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میں اپنے آپ کو قرآن میں ڈھونڈنے لگا، عرضت نفسی علی القرآن، میں نے قرآن پر اپنے آپ کو پیش کیا کہ کیا میں قرآن کے اندر موجود ہوں۔ فلم اجدنی بآیت اشبہ منی بہذہ الآیہ، کہا کہ میں قرآن پڑھتے گیا،
قرآن میں کہیں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے وَقَلِيلًا مَا يَهْجَعُونَ، یہ لوگ بہت کم جگتے ہیں، اور وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح میں استغفار کرتے ہیں۔ کبھی اللہ نے کہا کہ مومن بندے وہ ہیں جو جن کے کروٹ بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ نے کہا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو بخیلی نہیں کرتے، جو خرچ کرتے ہیں، اور مختلف آیتوں کے پاس سے گزرتے گئے پڑھتے گئے، کہا کہ میرا اس میں ذکر نہیں ہے، میرا اس میں ذکر نہیں ہے۔ کہا جب میں اس آیت پر پہنچا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ کہا کہ میرا تذکرہ اس آیت پر ملا، میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جب غلطی ہو جاتی تو میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو غلطی ہو جاتی ہے تو گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، وَخَلَطُ عَمَلًا صَالِحًا، اور پھر گناہ کے بعد نیک عمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی گناہ کرے تو اس سے چاہیے کہ اس کے بعد فوراً نیک عمل کرے، اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کہا کہ یہ اس آیت نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ذکر قرآن کے اندر ہے، اور پھر آگے اللہ نے کہا کہ آخر سیئا، اور اگر کوئی آدمی غلطی کرتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِ، تو اللہ رب العالمین کی طرف وہ رجوع کرے گا، اللہ اس کے توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اس طرح سے اگر ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کیا کرتا ہے اور قرآن کی آیتیں پڑھے، تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم سب کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ قرآن ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹکل پچیو باتیں نہیں ہے۔ تیسرا شبہ مشرکین نے یہ پیدا کیا کہ اگر یہ نبی ہیں تو بہت سارے معجزے کیوں نہیں دکھلاتے، ہر بات پہ معجزہ چاہیے، ہر بات پہ ان کو کوئی عجیب و غریب چیز چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب لوگوں کا ذہن ایسا ہوتا ہے، عجیب و غریب چیز بیان کیجئے تو لوگ سنتے ہیں، لیکن اگر صحیح بات بیان کیجئے تو لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا، عجیب و غریب انوکھی چیز صرف سننا چاہتے ہیں۔ تو مشرکین کا بھی یہی حال تھا کہ انوکھی چیز کیوں نہیں پیش کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اس شبہ کا جواب دیا، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ہم نے اس سے پہلے نبی سے ان کی قوم نے معجزہ کا مطالبہ کیا، انوکھی چیز پیش کرنے کا مطالبہ کیا، ہم نے وہ معجزہ انہیں دے دیا۔ جیسے قوم صالح علیہ السلام کی قوم نے مانگا تو اللہ نے اونٹنی جو ہے سیدھے پہاڑ سے اونٹنی نکال کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے نشانی پیش کر دی، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ جب ایمان نہیں لائے تو نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ جواب دیا ہے کہ اگر ہمارے نبی ہر بات پر معجزہ دکھانے لگے اور پھر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تم کو بھی ویسے ہی ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا جیسے تم سے پچھلی امتوں کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ تو یہ مشرکین طرح طرح کی باتیں بتلاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، لیکن حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ حق کو ثابت کرتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد والی آیتوں کے اندر بیان کیا نقذف بالحق علی الباطل۔ اللہ اس کے بعد بیان فرماتا ہے کہ ہم سچ کے ذریعے، حق بات کے ذریعے باطل اور جھوٹ پر بہت گہرا چوٹ کستے ہیں، فَيَدْمَغُهُ، یہ حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے، وَوَيْلٌ لَكُمْ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہاری بربادی ہے، تم کیسی کیسی باتیں اللہ رب العالمین کے بارے میں بناتے ہو اور بتلاتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ کی ذات وہ ہے، لہو من فی السماوات والارض ومن عندہ، آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ کے پاس جو مخلوق ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی، کوئی بھی اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتا ہے، اللہ کی عبادت سے کوئی بھی مخلوق تکبر نہیں کرتی ہے، ولا یستحسرون، اور کوئی بھی مخلوق اللہ کی عبادت سے اکتاتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر اللہ کا بندہ بننا ہے تو پھر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی اور اللہ کی عبادت سے اکتانا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر ایک عقلی دلیل دیا، انسان کی جو عقل میں آئے۔ لوگ بہت سارے
خداؤں کو، بہت سارے معبودوں کو پوجتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا معبود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو کائنات ہے، اگر اس کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا، اگر دو معبود ہوتے تو پھر کائنات کا نظام ٹھیک سے نہیں چلتا، یہ پورا برباد ہو جاتا۔ انسان عقلی طور پہ سوچے، ایک کمپنی ہے، کمپنی کا ایک ہی مالک ہوتا ہے تو کمپنی صحیح سے چلتی ہے۔ اسکول میں ایک ہی ہیڈ ماسٹر ہوگا، وہ اسکول صحیح سے چلے گا۔ اگر دو ہو جائیں، دونوں کی رائے الگ ہوگی، کوئی کہے گا کچھ، کوئی کہے گا کچھ، اختلاف ہوگا، پھر پورا کا پورا سسٹم برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ یہ پوری کائنات ہے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی معبود ہوتا تو یہ جو سسٹم سے چل رہا ہے، سورج ہمیشہ مشرق سے نکل رہا ہے، یہ مشرق سے نہیں نکلتا، کبھی ویسٹ چلا جاتا، کبھی ایسٹ چلا جاتا، کبھی جو ہے نارتھ چلا جاتا، کبھی ساؤتھ چلا جاتا، کبھی دن ہوتا، کبھی رات ہوتی، جب دن ہونا چاہیے تب رات ہو جاتی، جب دھوپ ہونی چاہیے تب برسات ہو جاتی، پورا کا پورا سسٹم تباہ اور برباد ہو جاتا۔ تاکہ یہ اس بات کی دلیل، ہر ایک چیز سسٹمیٹک ڈھنگ سے چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش العظیم، اللہ کی ذات وہ پاک ہے جو عرش کا رب ہے، اور پاک ہے ان باتوں سے جو لوگ اللہ کی شان میں بیان کرتے ہیں یا بتلاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے علم کا تذکرہ کرتے ہوئے شفاعت کا ایک بار پھر ذکر کیا اور کہا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ رب العالمین آگے کی بات کو بھی جانتا ہے، پیچھے کی بات کو جانتا ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور اللہ کے پاس وہی سفارش کرے گا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی، انبیاء اور صالحین کے علاوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی نیک لوگ سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، لیکن اس کی شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ جس کو پسند کرے گا سفارش کے لیے وہی سفارش کرے گا، اور وہی سفارش کرے گا الا باذنہ، جس کو اللہ اجازت دے گا، اور اسی کے بارے میں سفارش کرے گا جس کے بارے میں اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے گا، اور وہ بھی اپنے جیسوں کے بارے میں سفارش کرے گا۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ارتضی، اللہ راضی ہونا چاہیے، اللہ کی اجازت، پرمیشن ہونی چاہیے، اور جس کے بارے میں اللہ سفارش کی اجازت دے اسی کے بارے میں سفارش ہوگی۔ انبیاء بھی سفارش کریں گے، صالحین بھی سفارش کریں گے، اور فرشتے بھی سفارش کریں گے، روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، یہ سب اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ ہمارے حق میں ساری چیزیں سفارش کریں، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی توحید کا ایک اور تذکرہ کیا ہے، جس کو سائنس نے 1965 میں ثابت کیا، 1960 پہ 5 عیسوی کے اندر ثابت کیا، اور قرآن نے 1400 سال پہلے اس کو بتلایا۔ وہ کیا ہے؟ بگ بینگ، جو سائنس کے اندر بگ بینگ کہا جاتا ہے، آسمان اور زمین دونوں جڑے ہوئے تھے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اولم یر الذین کفروا، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان اور زمین ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، جوائنٹ انٹائٹی بولتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو اوپن کر دیا، ففتقناها، ہم نے ان کو اوپن کر دیا، انسٹچڈ کر دیا، ان کو سیپریٹ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو دونوں کو الگ الگ کر دیا، اللہ نے یہاں پہ بیان کیا۔ 1400 سال پہلے اللہ نے بیان کیا، اور یہ 1965 میں سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ اس طرح سے جو ہے زمین اور آسمان تھے اور دونوں الگ ہوئے، لیکن کیسے ہوئے ابھی تک اس کی ان کو بھی معلومات حاصل نہیں ہو سکی، اور اللہ نے بھی نہیں بتایا ہے۔ بس یہ اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے کہ دونوں جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے دونوں کو جدا کیا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی دلیل ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ انسان کو بھی، اصل انسان کی وجود مٹی سے ہے، لیکن وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہے، اور ہم آدم کی اولاد ہیں، تو ہماری مٹی سے پیدائش یا تخلیق مانی جاتی ہے، لیکن اصل پیدائش پانی سے۔
ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، تو پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، بہت ساری جگہوں پہ اللہ نے کہا کہ انسان بہت جلد باز ہوتا، جلد بازی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ خلق الانسان من عجل، اللہ نے کہا کہ انسان بہت جلد بازی کرتا ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ہم تمہیں اپنی بہت ساری آیتیں دکھائیں گے، بہت ساری نشانیاں دکھائیں گے، دیکھتے جاؤ گے، بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین بتائے گا۔ فلا تستعجلون، تم جلدی مت کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین اگر کوئی بات بتلا رہا ہے تو آدمی جلد بازی نہ کرے۔ کیا کرتے تھے پہلے کہ یہ اللہ کے نبی سے کوئی چیز مطالبہ کیا، وہ اللہ کے رسول نے پورا کر دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے، جلد بازی سے اللہ نے منع کیا ہے، اور کہا کہ یہ انسان اتنا جلد باز ہوتا ہے کہ جب اسے ہم نعمت دیتے ہیں تو بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اگر تھوڑی سی تکلیف اسے پہنچ جائے، کہا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، تیرے رب کے عذاب کا ایک چھوٹا سا جھونکا ان کو لگتا ہے، چھوٹا سا عذاب آتا ہے تو یہ لوگ ایک دم گھبرا جاتے ہیں اور ایسا سوچنے لگتے ہیں کہ ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ تو ایسی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وَلَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَبِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ رب العالمین خیر کے ذریعے سے آزماتا ہے، شر کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے۔ تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام، مختلف انبیاء کا ذکر کیا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے۔ ان کے ابا خود جو ہے بتوں اور مورتیوں کی پوجا ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ بت گر تھے، بت تراشتے تھے۔ بہت سمجھایا، نہیں مانا ان کی قوم نے، تو اپنی قوم کو سمجھانے کا، ان کے دماغ ٹھکانے لگانے کی ترکیب انہوں نے سوچی اور کہا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، میلے ٹھیلے جا رہے ہو جاؤ، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، تم جب آؤ گے تو اپنے سب ان بتوں کو، ان معبودوں کو ٹکڑے ٹکڑے پاؤ گے، ہم سب کو توڑ دیں گے۔ یہ آپ نے جو ہے ارادہ کیا تھا اور کسی نے سن لیا تھا۔ جب سب کے سب میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مندر میں، ان کے جو ہے بت خانے کے اندر گئے اور کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پاؤں توڑ دیا، کسی کی ناک توڑ دیا، کسی کی آنکھ توڑ دیا، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کی گردن توڑ دیا، کسی کی گردن کو پیچھے گھما دیا۔ یہ سارے بیچارے اپنے میلہ ٹھیلا سے واپس مٹھائی، حلوہ، پھل فروٹ سب لے کر کے آئے کہ اپنے خداؤں کو چڑھائیں گے۔ جیسے ہی گھستے ہیں بت خانے کے اندر تو دیکھا کہ کوئی اوندھے منہ پڑا ہوا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے نا؟ گھبرا گئے، کہا یہ کیا ہو گیا بھائی؟ من فعل هذا بآلهتنا، کون کیا ہے، کون کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ ارے سمعنا فتى يذكر يقال لابراہیم، ہم نے ابراہیم کو کہتے ہوئے سنا۔ کہا ابراہیم، اس کی ہمت کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کرے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ناک توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا تو نے کیا ہے؟ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے کیا؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کلہاڑی کس کے سر میں لٹکی ہوئی ہے؟ دیکھو، بل فعلہ کبیرہم، یہ دیکھو تمہارا بڈھا ہے، اسی نے کیا ہے، کلہاڑی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی گردن میں کلہاڑی ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہوگی وہی نہ کرے گا۔ اب دماغ ان کا جو ہے پھر گیا، فسالو، کہا پوچھ لو۔ کہا کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ اگر کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ یہ تو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ کہا کہ ارے جب بولتے نہیں، سنتے نہیں، پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ اوفن لک، افسوس ہے تمہارے اوپر، جو چیز تمہاری بات نہیں سنتی ہے، جو بول نہیں سکتا ہے، جو سن نہیں سکتا ہے، جو تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، اس کو تم خدا بنا بیٹھے ہو، اس کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہو۔ کتنے افسوس کی بات۔ لیکن جب انسان کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو لاکھ سمجھائے اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ بات سمجھ میں آ گئی حضرت ابراہیم کی کہ ہاں حقیقت میں ان کے سامنے مٹھائی رکھی ہوئی ہے اور چوہا آتا ہے اور اٹھا کے لے کر کے چلا جاتا ہے، یہ روک نہیں سکتے ہیں، مکھیاں بیٹھی رہتی ہیں اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں، یہ سب معلوم ہے، سمجھ گئے۔ لیکن
عقل پر جب پردہ پڑ جاتا ہے تو چاہے جتنے بھی دلیلیں دے دیجئے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسے ہی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، اور کیا کیا؟ جب دلیل سے نہیں جیت سکے، جس آدمی کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ پتھر بازی پہ اتر آتا ہے، وہ لاٹھی بازی پہ اتر آتا ہے، وہ مار پیٹ پہ اتر آتا ہے۔ تو کیا کیا ان کی قوم نے؟ ان کی قوم نے بھی کہا نہیں 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 نہیں، ابراہیم کو پکڑ کے لاؤ، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، استغفر اللہ، کہا کہ ارے جلا دو، ابراہیم کو جلا دو، اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو، وانصروا آلہتکم، تم اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وہ معبود کیسا بھائی؟ جس کو دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑے، جس کو خود اٹھا کر کے لے جانا پڑے، اور ابھی اس کی پوجا ہو رہی ہے اور کل جا کر کے لات جتا اس کو مار رہے ہیں، یہ کون سا معبود ہے؟ کہا کہ نہیں نہیں، مدد کرو اور جلا دو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین جس کے حفاظت کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بچی تو انہوں نے سیدھے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، اور جلانے کی کوشش کیا بھی، ان کو آگ میں ڈالا بھی، لیکن اللہ رب العالمین، آگ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ یا نار قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ میں پھینکا گیا لیکن اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ اکبر، کہا ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے خلیل کو تکلیف پہنچے۔ بردن و سلاما، ٹھنڈی ہونا لیکن سلامتی والی ہونا، ہمارے خلیل کو ٹھنڈی نہیں لگنی چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اور جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ جب توحید پہ رہیں گے، یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ جب آپ حق کی دعوت دیں گے، لوگ آپ کی خلاف ورزی کریں گے، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، لوگ آپ کے در پہ ہوں گے، لوگ آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کو مار ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن بھروسہ ایمان والے ہمیشہ اللہ پہ رکھتے ہیں، ہمیشہ بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ ان اللہ معنا، ان اللہ معنا ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو آدمی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم اکیلے ڈٹے رہے، ہمت نہیں ہاری، پوری قوم نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن ہمت حضرت ابراہیم نے نہیں ہاری، اتنا پکا ایمان تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم پوری امت کے برابر، ان کا ایمان پوری امت کے برابر۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ ان کی توحید اور ان کی ثابت قدمی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو ان کی حفاظت کیا اس کو اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ذکر کیا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت مالدار بنایا تھا، بہت نعمتیں دیا تھا، تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ ایوب جو اتنی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو بہت مالدار بنایا ہے، بہت نعمت دیا ہے، اللہ رب العالمین ان سے نعمت چھین لے تو ان کی ساری ہیکڑی نکل جائے گی اور ساری عبادت ان کی ختم ہو جائے گی، پھر شکر کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ تو ان کی قوم نے یہی بات کہا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ساری نعمتیں چھین لیا، ساری نعمتیں چھین لیا، ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ساری نعمتوں کو چھین لیا، ان کو بیماری کے اندر مبتلا کیا، 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے۔ اللہ اکبر، 18 سال تک صبر کیا اور اللہ رب العالمین سے کچھ نہیں کہا، صبر کرتے رہے، بال بچے چھوڑ دیے، گاؤں والے چھوڑ دیے، بستی والے چھوڑ دیے، گاؤں سے ان کو نکال دیا، جنگل میں رہ رہے تھے، صرف ایک بیوی تھی جو ساتھ دے رہی تھی، کچھ نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھا، بستی میں جاتی، کام کرتی، 2 روٹی ہوتی لے کر کے آتی اور اپنے شوہر کو کھلاتی تھی۔ 18 سال گزر گئے، حضرت ایوب علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسی اپنے چھوٹے سے کوٹھری کے اندر یا جھوپڑی کے اندر موجود تھے، 2 لوگ گزر رہے تھے، بنی اسرائیل کے 2 لوگوں کا گزر ہوا، اس میں سے ایک نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایوب نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا
کہ ایسا لگتا ہے کہ ایوب نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا پاپ کیا ہے کہ 18 سال ہو گئے اور ابھی تک اللہ نے ان کی تکلیف کو دور نہیں کیا۔ یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کو دل میں لگ گئی اور اپنے ہاتھ کو اللہ کی طرف اٹھایا اور اللہ نے بیان کیا وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں بہت تکلیف ہے، ہم کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ارے تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہمارے اوپر، 18 سال تک مصیبت میں رہے۔ قربان جائیے، صبر ہو اور مانگنے کا طریقہ اگر سیکھنا ہو تو حضرت ایوب علیہ السلام سے سیکھیے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اتنی بڑی مصیبت دے دیا کہ لوگ ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، کہا رب انی مسنی الضر، انی مسنی الضر، اے اللہ یہ تو ہم کو تھوڑی سی تکلیف ٹچ ہوئی، یہ اللہ تھوڑی سی تکلیف نے مجھے ٹچ کیا ہے، وانت ارحم الراحمین۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ شفا دے دے، کیا کہا؟ یہ اللہ تو میرے حال کو دیکھ رہا ہے، وانت ارحم الراحمین، یہ اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے، ہماری حال کو تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو رحم فرما۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے مانگنے کا۔ اللہ نے کہا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کر دیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ ایوب ارکض برجلک، اے ایوب تم اپنے پاؤں کو مارو، پاؤں کو زمین پر مارا، هذا ماء مغتسل وهذا ماء بارد شراب، اللہ رب العالمین نے ان کے پاؤں مارنے کی وجہ سے ایک نہانے کا چشمہ پھوڑ دیا اور ایک پینے کا چشمہ پھوڑ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور ایک دم چکنا ہو گئے، پاک صاف ہو گئے۔ بیوی واپس آئی، اپنے شوہر، بیمار شوہر کو چھوڑ کر کے گئی تھی، دیکھا حضرت ایوب علیہ السلام کو پہچان نہیں پائی، انہیں سے پوچھنے لگی کہ آپ نے ہمارے یہاں پر ایک بیمار ہمارے شوہر کو ان کو آپ نے دیکھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ تو ان کی بیوی، ان کی وائف نے کہا کہ کیا مذاق کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ایک بیمار شوہر میرا ہے اور میں اس بیمار شوہر کی بیوی ہوں، اس کے لیے پریشان ہوں اور آپ کو صحیح بتانا چاہیے تو آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، حقیقت میں میں ایوب ہی ہوں، اللہ نے ہمیں شفا دیا ہے۔ اور سنو، اللہ نے بیان کیا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، جو ان کے گھر والے بچھڑ گئے تھے، ان کی اولاد بچھڑ گئی تھی، ان کے رشتہ دار بچھڑ گئے تھے، ان کے بستی والے بچھڑ گئے تھے، اللہ نے سب کو عطا کر دیا۔ اور پھر جو مال چھن گیا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اتنی رحمت کی، وَرَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اللہ نے ان کے اوپر اتنی رحمت کیا کہ جو سارا مال چھن گیا تھا اللہ نے سونے کی بارش کر دی۔ اللہ اکبر، جی صحیح روایت ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، ان کے صبر کا پھل اللہ نے دیا کہ ان کی بیماری کو دور کیا، ان کے بال بچوں سے ملایا اور بہت مال دیا۔ صحیح روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما عاف اللہ ایوب علیہ السلام امطر علیہ جرادا من ذہب، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کر دیا تو آسمان سے سونے کے ٹڈی کی بارش ہونے لگی۔ امطر علیہ جرادا من ذہب، سونے کی ٹڈی، ٹڈی جانتے ہیں نا، یعنی سونے کی ٹڈی بارش ہونے لگی۔ جب سونا برسنے لگا آسمان سے، جعل یاخذ بیدہ ویجعلہ فی ثوبہ، تو حضرت ایوب علیہ السلام مٹھی بھر بھر کے پورے سونے کو سمیٹنے لگے اور اپنے کپڑے کے اندر رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سونا بٹورتے ہوئے دیکھا تو اللہ نے کہا کہ ایوب اما اغنیتک اما تشبع، ایوب کیا اب بھی پیٹ نہیں بھرا؟ اتنی دولت دے دیا ہوں اب بھی پیٹ نہیں بھرا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا یا ربی ومن یشبع من رحمتک، من یشبع من رحمتک، اے اللہ تیری رحمت سے پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے صبر کا اتنا بڑا پھل دیا، جی اتنی بڑی رحمت اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نازل فرمائی۔ لیکن وہی اس کا الٹا صبر نہیں کیا تو نتیجہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اسی کے آگے اللہ نے ذکر کیا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے غصہ ہو کر کے بھاگے
غصہ کس بات سے تھی، کس بات سے غصہ تھے حضرت یونس علیہ السلام؟ اصل یونس علیہ السلام نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کا عذاب آنے ہی والا تھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی اور اللہ نے عذاب کو روک لیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو ایسا لگا کہ ہم جھوٹے ثابت ہو گئے، اللہ نے عذاب نہیں بھیجا، ہم جھوٹے ہو گئے۔ اب غصہ ہو کر کے اپنے گاؤں سے نکل گئے، وہاں سے نکلے، اللہ نے کہا فظن ان لن يقدر علیہ، ایسا وہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان کے اوپر قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ گئے سمندر میں سوار ہوئے، کشتی جو ہلنے لگی، پھر سمندر کے اندر کود پڑے اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اللہ نے کہا، مچھلی نے نگل لیا، فنادى في الظلمات، تو انہوں نے تاریکیوں کے اندر دعا کیا، 3 تاریکی، ایک تو مچھلی کے پیٹ میں تاریکی، دوسرا دریا کی تاریکی، اور تیسرا جو ہے رات کی تاریکی۔ یہ 3 تاریکیوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام گھرے ہوئے تھے، اور اس تاریکی میں جب انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے خواہش نفس کی بنیاد پر اپنے گاؤں کو چھوڑا اور اللہ رب العالمین کی بات پر یعنی ان کو اللہ کی بات مان لینی چاہیے اور غصہ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے اپنے نفس کی بات کی پیروی کی، فوراً اللہ کی توحید کا اقرار کیا، قال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی توحید ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ نفس کی پیروی کیا تھا، اور نفس کی پیروی توحید کے خلاف ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا پہلے ذکر کیا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، صحیح روایت ہے ترمذی شریف کی 3505 نمبر کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعوت ذی النون اذ دعا وهو فی بطن الحوت، یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین سے دعا کیے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لم يدع رجل مسلم بها فی شیء قط الا استجاب اللہ له، جب آدمی اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا، یقیناً اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر، تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کر لی تھی اور غصہ ہو کر کے بھاگ گئے تھے، تو اللہ کی توحید کی ایک طرح سے خلاف ورزی تھی، تو اللہ کی توحید کے ذریعے سے اللہ سے دعا کیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے قصور کیا تھا بے احتیاطی کی بنیاد پر، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو یہ دعا کا ادب سکھایا حضرت یونس علیہ السلام نے کہ اللہ سے دعا کریں تو پہلے اللہ کی خوب تعریف کریں۔ اللہ کو تعریف بہت پسند ہے، جب آدمی اللہ کی خوب تعریف کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جی، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پہلے خوب اللہ کی تعریف کیا، اللہ تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے تو پہلے خوب اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں نے بھی اللہ کی خوب تعریف کر کے دعا کیا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے۔ اور اس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ صورت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد سورۃ حج شروع ہوتی ہے۔ سورہ حج میں 2-3 باتیں ہیں، بس اشارہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک پہلی بات تو اللہ رب العالمین نے یہ بتائی کہ انسان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور وہ اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب ساری چیزیں ہل جائیں گی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ کہتا ہے قیامت آئے گی تو یہ بہت خطرناک چیز ہوگی، ایک دم بہت خطرناک، شیء عظیم، بہت بھیانک ہوگی، اتنی بھیانک ہوگی کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دودھ پلانے والی عورت کبھی اپنے بچے کو نہیں بھولتی ہے، لیکن جب وہ قیامت کا وقت آئے گا، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو ساقط کر دے گی۔ ایسا لگے گا کہ لوگ بے ہوش پڑے ہوں گے، وما هم بسکارى، لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے، بلکہ عذاب اللہ کا اتنا سخت ہوگا کہ سارے کے سارے لوگوں کا حال برا ہوگا۔ اس لیے آدمی کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے، اور
اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے جو اللہ نے طاقت دے. کیوں ہم عبادت نہیں کریں؟ اللہ نے سورہ حج کے اندر بیان کیا کہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں. والشمس والقمر، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، انسان، جنات، فرشتے، سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. تو ہم سب کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا چاہیے اور اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے. جو آدمی اللہ کی بات نہیں مانتا ہے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اسے ذلیل کرتا ہے، اسے عذاب دیتا ہے. کثیر حق علیہ العذاب، اللہ نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، ان کے اوپر عذاب آیا اور اللہ نے انہیں ذلیل اور رسوا کیا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس آدمی کو اللہ ذلیل کرنا چاہے یا جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی آدمی یا کوئی بھی چیز عزت نہیں دے سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں. اسی طرح سے اللہ نے حج کو بیان کیا ہے اور حج کے جانور کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور قربانی کا حکم بیان کیا ہے اور قربانی کا طریقہ بیان کیا ہے، کھانے اور کھلانے کا حکم بیان کیا ہے. اور اللہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ آپ جب اللہ کے راستے میں قربانی کریں تو اپنے دل کو صاف رکھیں، دل کو صاف رکھیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ قربانی کا جانور اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے، 2 لاکھ کا جانور لے کر کے آئے اور پورے محلے کے اندر ہار پہنا کر کے گھما رہے ہیں، شو کر رہے ہیں کہ میں نے 2 لاکھ کی گائے خریدی ہے. کوئی آدمی 5 لاکھ کا بکرا لاتا ہے اور پورے شہر کے اندر اس کی رننگ کرواتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے کہ ہم نے اتنا کیا ہے، اتنا بڑا جانور کی قربانی میں کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ 5000 کا ہی جانور کریں لیکن اگر آپ کی نیت صحیح ہو تو وہی اللہ کو پسند ہے. ورنہ آپ کتنا سے بڑا جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور آپ کی نیت صحیح نہیں ہو، ریاکاری مقصود ہو، دکھانا مقصود ہو، تو پھر اللہ کو وہ قربانی نہیں چاہیے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے. سارا گوشت تو ہم کھا جاتے ہیں، 1 مہینہ تک فریج میں سڑا کے کھاتے ہیں. پڑوسی بیچارہ بھوکا رہتا ہے، پڑوسی بیچارہ گوشت کے لیے ترستا ہے. عبد الرحمن بھائی نے ذبح کیا ہے، قربانی کیا ہے، گوشت ہمارے گھر بھیجے گا. قربانی آتے ہی ڈبل ڈور کی فریجیں خریدانے لگتی ہیں اور 1 مہینے کا اسٹاک اس کے اندر کر دیا جاتا ہے. اور اللہ بچائے، اللہ کی قسم میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سڑا کے کھاتے ہیں، ان کے گھروں سے بدبو آتی ہے. جب وہ گوشت گرم کرتے ہیں تو پوری کی پوری بلڈنگ تباہ ہو جاتی ہے اس کی بدبو سے. پوری بلڈنگ مہک پڑتی ہے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو دے دیں. اللہ نے کہا کہ تمہارا گوشت، سارا گوشت تو تم کھا جاتے ہو، خون زمین کے اندر بہہ جاتا ہے، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تقوی دیکھتا ہے کہ جس نیت سے آپ نے ذبح کیا، نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. اور اللہ نے کہا کلوا واطعموا القانع والمعتر، کلوا واطعموا البائس الفقیر، کھاؤ اور کھلاؤ. تو کھائیے اور کھلائیے، پورا کا پورا اسٹاک مت رکھیے، پورا کا پورا فریج کے اندر فریزر کے اندر جمع کر کے مت رکھیے. جی اسٹور کرنا جائز ہے لیکن اتنا ہی کیجیے جتنا کرنا چاہیے. اور سب لوگوں کا اللہ نے جو خیال کرنے کا حکم دیا ہے ان کا خیال کیجیے، یہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دیا ہے. تو آدمی کو اپنی نیت صحیح ہونی چاہیے، تقوی ہونا چاہیے. ہر عبادت کے اندر تقوی مطلوب ہے. اگر تقوی نہیں ہے تو عبادت قبول ہی نہیں ہو سکتی ہے. نہ نماز نہ روزہ. نماز کا بھی جو ہے ثمرہ اللہ نے تقوی بتلایا ہے، قربانی کا بھی ثمرہ تقوی بتلایا ہے، روزے کا بھی ثمرہ تقوی ہے، حج کا بھی ثمرہ تقوی ہے، سب کے اندر تقوی ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ حج کے بارے میں اللہ نے کہا ہر چیز کے اندر اللہ تقوی چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین صورت کو دیکھ کر کے عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم. اللہ رب العالمین تمہاری شکل نہیں دیکھتا ہے، کتنی خوبصورت ہے، گورا چٹا ہے، خوبصورت ہے، کتنا ہینڈسم ہے، کتنا سڈول ہے، کتنا موٹا تازہ ہے، فربا ہے. الا اجسادکم، اللہ جسموں کو نہیں دیکھتا ہے اور اللہ چہرے کو نہیں دیکھتا ہے کہ گورا ہے یا کالا ہے.
ولكن ينظر الى قلوبكم، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، واعمالکم، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو دیکھتا ہے، اس لیے ہماری نیت صاف اور ستھری ہونی چاہیے، ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔ اور اس بارے کے اخیر میں اللہ نے جو بات بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلمان رکھا ہے، اب مسلمان ہے، پھر مسلمان کو مسلمان نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مسلمان کو مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے جماعت المسلمین والے کرتے ہیں۔ مسلمان کو مسلمان بنائے تو کیا فائدہ ہے بھائی؟ مسلمان کو مومن بنائے تو یہ بات ہو سکتی ہے، کسی غیر مسلم کو مسلمان بنائے تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ اللہ نے پہلے سے بھی ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس امت محمدیہ میں بھی اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اللہ نے ہمارے پاس جو رسول بھیجا ہے اس کو ہمارے اوپر گواہ بنایا ہے۔ اللہ نے کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر رسول گواہ ہے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم سب کل قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بنو گے، تم سب، ہم لوگ لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے۔ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء اپنی قوم کو لے کر کے قیامت کے دن آئیں گے، اللہ رب العالمین سے پوچھے گا کیا انہوں نے میرا پیغام تم کو پہنچایا، فلاں نبی نے میرا پیغام تم کو پہنچایا، تو ان کی امتیں انکار کرنے لگیں گی کہ نہیں پہنچایا، نہیں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا کہ آپ نے پہنچایا، اس کا کیا پروف ہے، کیا ثبوت ہے، کیا گواہ ہے؟ تو انبیاء کہیں گے کہ ہمارا گواہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ امت محمدیہ ہمارے لیے گواہی دے گی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ہم کو گواہ بنائے گا، اور امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہاں ان نبیوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ ان نبیوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا؟ کہا کہ ہمارے نبی نے بتلایا، اور قرآن کے اندر میرے نبی نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے بتلائی کہ سارے نبی نے اپنی قوم کو دعوت پہنچا دی ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لائے۔ اس طریقے سے ہم نے جانا کہ سارے نبیوں نے اپنی قوم تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا مقام آپ کو دے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین، ساری امت پہ آپ گواہ آپ کو بنائے گا۔ تو اس کے شکرانے کے طور پر کیا کرنا چاہیے؟ فاقیم الصلاۃ، اس کے شکرانے کے طور پر نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہ تمہارا مولا ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا آقا ہے، تمہارا سب کچھ ہے، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ تعلیم دیا ہے کہ ہماری جیسی فضیلت ہے ویسے ہی ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہمارا مقام ہے وہیں پہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کریں، اللہ کی عبادت سے اپنے آپ جوڑے رکھیں، اللہ سے رشتہ مضبوط رکھیں۔ اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزے کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر، یا اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، یا اللہ جو بھی غلطی ہوئی ہے، یا اللہ ہم سچے دل سے، یا اللہ یہ رمضان، یہ توبہ کا مہینہ، یہ غفران کا مہینہ ہے، یا اللہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے ہر گناہ کو معاف کر دے۔ یا اللہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، یا اللہ جو کوتاہی ہوئی ہے ان ساری کوتاہیوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری ساری لغزشوں کو معاف کر دے، یا اللہ اگر ہماری عبادتوں کے اندر کوئی کمی ہے تو اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے اس کی بھرپائی کر دے۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ تو ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہوں، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کے اندر زحمت ہو تو تو اس کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں،
یا اللہ ان کی رہائی کا راستہ پیدا فرما، یا اللہ ان کے جیل سے رہائی کی سبیل پیدا فرما، یا اللہ ہمارے بھائیوں کی غیب سے مدد فرما، تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ہمارے ہر قسم کی صدقات و خیرات کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔